الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم 9 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم ذوالقعدہ کے مہینہ سے گزر رہے ہیں۔ ذوالقعدہ ہجری کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں زمانے جاہلیت میں لوگ قتل و خونریزی سے بیٹھ جاتے تھے۔ اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، یعنی قتل و خونریزی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں 12 ہے، اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ اللہ کا مضبوط دین ہے، لہذا ان میں خاص طور پر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں خاص طور سے اس بات سے روکا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اصل میں ظلم تو ہمیشہ منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے ظلم سے روک دیا گیا، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے جو روکا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں کسی پر زیادتی نہ کرے۔ زیادتی تو پورے سال منع ہے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں ایک انسان کے لیے منع کر دیا گیا کہ کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، شریعت کی پامالی کرنے سے بھی بچے، شریعت کے احکام سے منہ نہ موڑے۔ گویا کہ ان مہینوں میں خاص طور پر برائی سے بچنا چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ تو ابھی ہم ذی القعدہ کے مہینہ سے گزر رہے ہیں، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر ایک انسان کو چاہیے کہ نیکی کا کام کرے اور برائی کے کام سے بچتا رہے۔ ذوالقعدہ کا یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج گنتی کے کچھ مہینے ہیں اور وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ ذوالقعدہ کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 4 عمرے ذوالقعدہ ہی میں ادا کیے۔ پہلا عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع سے، دوسرا عمرہ عمرۃ القضاء جسے ہم کہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ کے دوسرے سال آپ نے کیا، تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا حنین کی جنگ سے لوٹنے کے بعد، اور چوتھا عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا جس کا احرام آپ نے ذوالقعدہ میں ہی باندھا تھا۔ گویا آپ کے 4 عمرے ذوالقعدہ میں انجام پاتے ہیں۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا افضل ہے یا رمضان میں عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان کے عمرہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔
تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عمرے ذوالقعدہ میں انجام دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کا یہ فرمان ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب سے افضل کام ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں سارے عمرے کیے ہیں، جبکہ دوسرے کچھ علماء نے کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنا سب سے افضل ہے۔ ویسے قاعدہ یہی ہے یہاں پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں ظاہری طور پر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ظاہری طور پر تعارض پیدا ہو جائے، تو آپ کے قول کو مقدم کیا جائے گا کہ رمضان میں عمرہ کرنا افضل ہوگا ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے سے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پر تکرار کے ساتھ میں عمرہ کر رہے ہیں، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا اور وہ ترجیح بھی نہ دے پائے کہ آیا رمضان میں عمرہ کرنا افضل ہے یا ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ذوالقعدہ کا یہ مہینہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں عمرے کیے، کچھ اہمیت ضرور رکھتا ہے، لہذا جس کسی کو موقع مل سکتا ہے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کرے۔ ذوالقعدہ کی چوتھی خوبی یا خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے 30 دن موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 30 دنوں میں سے ہے، جس کے بعد مزید 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور اس کے بعد آپ سے بات کی تھی۔ قرآن نے کہا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 30 دن تک ایک سوئی حاصل کریں، پھر 10 دن کا اضافہ کیا، یہ مکمل 40 راتیں ہوئیں، پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ 40 دنوں میں سے 30 دن ذوالقعدہ کے تھے اور 10 دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے، جن کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اس سے بھی ذوالقعدہ کے اس مہینے کی اہمیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ذوالقعدہ کی ایک آخری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ سے پہلے آتا ہے، جو تمہید ہے گویا کہ ذوالحجہ کی، اس لیے ذوالحجہ میں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہی ذوالقعدہ میں بھی کرنے چاہیے۔ برکیف ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں عمرے کیے۔ ہمیں بھی موقع مل سکتا ہو تو اس میں عمرہ کریں اور نیکیوں کے کام کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ محترم سامعین، ریکویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے طہارت کے حوالے سے چند سوالات ارسال کیا ہے، ان میں سے ایک سوال ہے ان کا، کہتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، اس لیے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں وضو کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس کا وہ گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ میں دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ چہرہ دھلتا ہے اور چہرے سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ میں اس کے چہرے سے گناہ دھل جاتا ہے۔ پھر جب اپنے پیر کو دھلتا ہے تو پیر سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ میں اس کا وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ جب بندہ وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو
تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاۃہ نافلہ، کہ اس کا مسجد کی طرف چل کر کے جانا اضافی اور زائد عمل بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وضو کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بندہ جب وضو کرتا ہے تو گویا کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کل قیامت کے دن روشن پیشانیوں کے ساتھ آئے گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت آئے گی تو آپ کی امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ قضائے حاجت کے کیا آداب ہیں، اسے بھی واضح فرما دیجئے۔ قضائے حاجت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک انسان قضائے حاجت کے لیے جائے تو پہلے بایاں قدم رکھے اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کہتے ہوئے باتھ روم میں داخل ہو اور اس سے پہلے بسم اللہ بھی کہہ لے۔ اسی طرح سے اگر وہ نکلنا چاہ رہا ہے تو نکلنے سے پہلے دعا پڑھ لے غفرانک۔ جب وہ باتھ روم میں جا رہا ہے تو کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائے جس پر اللہ کا نام کندہ ہو یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اس میں اگر لکھی ہوئی ہے تو اسے لے کر کے نہ جائے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت میں وہ مطلق کلام نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس قسم کی حرکت سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، ان اللہ یمقت علی ذلک، لہذا قضاء حاجت کی مدت میں کوئی بھی گفتگو نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبلہ کا رخ نہ کرے، پیشاب پخانہ کرتے وقت میں قبلہ کا احترام کرنا چاہیے اور قبلہ کا رخ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا، کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کا رخ مت کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور قبلہ کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بل اور سوراخ میں پیشاب پخانہ کرنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہا مساکن الجن، کہ بل یہ جنوں کے گھر ہیں۔ اسی طرح سے ہڈی اور لید وغیرہ سے بھی استنجا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وقار اور عادت حسنہ کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کے کوردان کے پاس میں آئے تو کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا، لیکن آپ کا یہ عمل ہمیشہ نہیں رہا، کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت میں آپ نے کر لیا، ورنہ آپ کی عادت یہی تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ وقار اور عادت حسنہ کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر پیشاب کر رہا ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، لہذا پیشاب کی چھینٹوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ ہے کچھ آداب قضائے حاجت کے حوالے سے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کا وضو نماز کی حالت میں ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر نماز کی حالت میں کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو شریعت نے اسے یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے اور نماز سے نکل جائے۔ اسے سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے اور نماز سے نکل جائے اور جا کر کے وضو کرے۔ پھر وضو کرنے کے بعد میں اگر جماعت چل رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، البتہ اس کی پہلی جو رکعتیں اس نے پائی ہوئی تھیں ان رکعتوں کو وہ شمار نہیں کرے گا، یعنی وہ رکعتیں فوت ہو گئیں، اب اس کے بعد جو رکعتیں ملیں گی ان کو شمار کرے گا اور بقیہ رکعتیں ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا اذا فصى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ کر آئے اور وضو کرے، پھر اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ناک پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا کہ اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ولینصرف، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے اور
نماز سے نکل جائے۔ ناک پر ہاتھ رکھنے کی جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کو دیکھے تو سمجھے کہ کیوں نماز سے بھاگا جا رہا ہے، تو ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید ریٹھ وغیرہ ناک سے آ رہا ہے جس سے وہ نکالنے کے لیے نماز سے نکلا ہے۔ اسلامی ادب ہے جو بتایا گیا ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ وضو کی کیا شرطیں ہیں، اسے بیان فرما دیں۔ وضو کے شرائط میں سے اہم شرط یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو، عقل مند ہو، تمیز رکھتا ہو اور وضو سے پہلے نیت کرے۔ اسی طرح سے وضو کے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور ہر اس چیز کو اتار دینا چاہیے جس کی وجہ سے عضو تک یعنی جلد تک پانی نہ پہنچ سکتا ہو۔ یہ ہے وضو کے شرائط اور وضو سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ بچے جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں کیا ان کو قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ ایک ہے قرآن کو چھونا اور دوسرا ہے قرآن کو پڑھنا۔ پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، البتہ افضل ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ رہی بات بچوں کی تو بچے چونکہ مکلف نہیں ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے قرآن کو چھونا جائز ہوگا۔ ہاں اگر تربیت کے ارادہ سے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ چونکہ بچے غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے اگر بچے بغیر وضو کے بھی قرآن کریم کو چھو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ بیٹے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور بیٹے نے طلاق دے دیا، تو کیا اب باپ اس سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف نکاح کرنے کی وجہ سے لڑکی باپ کی بہو ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہوں، تمہارے سگے بیٹے ہوں تو ان کی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو کسی صورت میں بھی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح کرنے کی وجہ سے وہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک سوال ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرتے رہتے ہیں تو کیا کریں ہم؟ اصل میں اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرہ گرتا ہے تو اصولی اعتبار سے اسے چاہیے کہ وہ ذرا سا انتظار کر لے پیشاب کرنے کے بعد تاکہ پیشاب کے قطرات پورے طور پر نکل جائیں، لیکن یہاں پر مبالغہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ وسوسہ کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وسوسہ کا بھی یہاں پر شکار نہیں ہونا ہے، اور اگر کسی کو یہ پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے رہتے ہیں، صرف پیشاب کرتے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ یہ عادت ہے، تو اس کا حکم سلسلہ البول کا ہوگا، گویا کہ وہ مریض ہے، ہمیشہ یہ قطرات گرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے رہتے ہیں تو کوئی حفاظتی چیز اپنے ساتھ میں رکھ لے گا تاکہ پیشاب کے قطرات اس میں گرتے رہیں، اور بعد میں جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ تازہ وضو کرے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ ویسے ہی ان بہنوں کا بھی حال ہے جنہیں ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، جسے ہم بیماری کا خون کہتے ہیں، استحاضہ کا خون کہتے ہیں، ان کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مہینے کے خون میں نماز نہیں پڑھنا ہے، جو عادت کے خون ہے، اس کے بعد جب بیماری کا خون آتا ہے تو اس میں ان کو نماز پڑھنا ہے، البتہ تازہ وضو کرنا ہے۔ ویسے ہی سلسلہ بول کا مریض ہے، ویسے ہی ایسے آدمی کو جو گیس کا پرابلم ہوتا ہے اسے بھی اگر گیس ہمیشہ آتا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا بلکہ تازہ وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر بچہ قے کر دے تو کیا قے کرنے کی وجہ سے کپڑا نجس ہو جائے گا؟ بچے اگر بدن پر یا کپڑے پر قے کر دیں تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوتا یا بدن بھی نجس نہیں ہوتا۔ قے کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے، خاص طور پر ایک عورت جو ہے نا برتتی ہے اور بچے قے کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کپڑے نجس ہو جائیں تو دقت ہی پیدا ہوگی، اس لیے اصولی اعتبار سے قے اگر بچہ کر دیتا ہے
تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوگا، لیکن اسے صاف کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں اصولی اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کا مردار پاک ہے، یعنی کسی چیز کی مری ہوئی چیز اگر پاک ہے تو اس کا خون بھی پاک ہوگا، اور اگر کسی چیز کا مردار پاک نہیں ہے تو اس کا خون بھی پاک نہیں ہوگا۔ کہ مچھلی کا مردار پاک ہے اور انسان کا مردار بھی پاک ہے تو اس کا خون بھی پاک ہوگا، سوائے انسان کے پیشاب اور پیخانے کے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو انسان کا خون ہے وہ پاک ہی ہوگا۔ ہاں دوسرے جانور جو ہے نا جس کا مردار ناپاک ہے تو اس کا خون بھی ناپاک ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے حیض کے ایام خراب ہو چکے ہیں تو وہ کیا کرے گی؟ حیض کے ایام یا مہینے کے ایام اگر خراب ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ یا تو اس کو اپنی عادت معلوم ہوگی یا تمیز کر سکتی ہوگی خون میں، یا تمیز نہ کر سکتی ہوگی۔ تو جس کو اپنی عادت معلوم ہے، مثال کے طور پر 7 دن آتا ہے خون تو 7 دن کو خون کا دن شمار کرے گی، بقیہ جو دن ہوں گے جس کے اندر خون آتا ہے اسے بیماری کا خون سمجھے گی، اور ان دنوں میں ان کے لیے نماز روزے کی پابندی ضروری ہے۔ ایک ایسی عورت ہے جو تمیز کر سکتی ہے تو وہ کیا کرے گی کہ 7 دن جو خون آیا بعد والا جو خون ہے دونوں میں تمیز کر سکتی ہے تو 7 دن کے خون کو وہ حیض کا خون سمجھے گی، اور اس کے بعد والا جو خون ہے اسے بیماری کا خون سمجھے گی، اور اس کے بعد وہ نماز روزے کی پابندی کرے گی۔ اگر کسی عورت کو عادت بھی پتہ نہیں ہے اور خون میں تمیز بھی نہیں کر سکتی ہے تو وہ 6 یا 7 دن، عام طور پر اتنے ہی دنوں میں عورتوں کو خون آتا ہے تو 6 یا 7 دن وہ مہینے کے خون شمار کرے گی، بقیہ جو دن ہوں گے انہیں وہ بیماری کا خون سمجھتے ہوئے ہر نماز کے وقت میں وضو کرے گی اور نماز ادا فرمائے گی۔ یہ ہے کچھ تفصیل ایسی عورت کے بارے میں جسے بیماری کا خون آ رہا ہو۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے جو روایتیں آتی ہیں تقریباً سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس لیے اس کا اہتمام نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اذان دیتا ہے تو اس کو اس سے روکا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ سلف کا اس پر عمل پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اذان نہیں دیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اگر اذان کوئی دے رہا ہے تو اس سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اقامت کے جواب میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اقامت کے جواب میں جب قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کہتا ہے مؤذن تو ہمیں بھی چاہیے کہ قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ ہی کہیں۔ اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ اگرچہ بتائے گئے ہیں لیکن اس کے الفاظ مستند حدیث میں نہیں آئے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے امام کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ویسے ہی ہم بھی کہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہا جاتا ہے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ فجر کی اذان میں جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ مؤذن کے کلمات کو ویسے ہی دہرائیں جیسے مؤذن دہرا رہا ہے۔ البتہ جب ہم الصلاۃ خیر من النوم سنتے ہیں تو اس کی جگہ پر بھی ہم الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے، صدقتا و بررتا نہیں کہیں گے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیا جائے گا، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ ادا کرتے ہوں تو ان کی پٹائی کی جائے گی؟
جی ہاں، یہ بات تو حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز ادا نہ کرتے ہوں تو نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ترک پر بچے کو مارنے کا حکم آیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، خود اس کا اہتمام کریں اور بچوں کے لیے آئیڈیل بنیں۔ جب ہم خود اس کا اہتمام کریں گے تو بچے بھی ہمیں دیکھ کر کے اس کا اہتمام کریں گے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر نماز میں امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ اگر امام قرأت میں غلطی کرتا ہے تو اس کو لقمہ دیا جائے گا، اور اگر ایسے کسی عمل میں غلطی ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو تنبیہ کیا جائے گا۔ اگر عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ تالی بچائے گی، ہاتھ پر ہاتھ مارے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ سبحان اللہ کہنا ہے نماز کی حالت میں تنبیہ کرنے کے لیے مرد کے لیے، اور اگر عورت ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے تنبیہ کرے گی۔ یہ ہے طریقہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم میاں بیوی نماز ادا کر رہے ہیں تو کیسے ہم کھڑے ہوں گے نماز کی حالت میں؟ کیا ساتھ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، اگر آپ شوہر بیوی کے ساتھ میں یا گھر کے کسی محرم عورت کے ساتھ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے۔ البتہ کبھی کبھار جماعت چھوٹ گئی تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لے، اور گھر میں نماز ادا کرتے وقت طریقہ یہ ہے کہ اگر عورتیں ہیں تو وہ آپ کے پیچھے میں کھڑی ہوں گی، ساتھ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہے یا چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، اور آپ کی بیٹیاں یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں یا آپ کی بہنیں آپ کے پیچھے میں کھڑی ہوں گی، آپ کے ساتھ میں مل کر کے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اگر صرف ایک عورت ہے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ میں مل کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب المرأة وحدها تكون صفا، کہ اکیلی عورت صف کے حکم میں ہوتی ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے گھر میں ایک یتیم لڑکے نے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، اور میری والدہ ام سلیم میرے پیچھے تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بچے بھی ہوں عورتیں بھی ہوں تو بچے ہمارے پیچھے میں ہوں گے اور عورتیں ان بچوں کے پیچھے میں ہوں گی، اور اگر دو ہی آدمی ہیں تو مرد آگے ہوگا اور عورت اس کے پیچھے میں ہوگی، برابر میں کھڑی ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتی۔ ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر عورت عورتوں کی جماعت کرا رہی ہے تو عورت کیسے کھڑی ہوگی؟ عورت اگر عورتوں کی جماعت کرا رہی ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ عورت عورتوں کی جماعت کرائے، لیکن شریعت میں اس کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ عورت عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ بن عبداللہ کے گھر میں ایک مؤذن طے کیا تھا اور حکم دیا تھا، وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، کہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی بھی روایت میں آتا ہے کہ عورت جو ہے نا بیچ میں کھڑی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے عورتوں کی امامت کرانے کا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سنت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا فرض سے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر سنت ادا نہیں کر سکتے، یا الگ ہٹ کر کے ہی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی فرض کی پابندی کیا ہے، امام کے ساتھ میں سلام پھیرا ہے، تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اسی جگہ پر وہ سنت بھی ادا کر لے، لیکن اگر اس کو موقع ملتا ہے یا جگہ ایسی تنگ نہیں ہے تو جگہ بدل لے، کیونکہ جگہ بدل کر کے نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ
سلام پھیرنے کے بعد یا تو کچھ گفتگو کر لیں یا جگہ بدل لیں سنت کی ادائیگی کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز کے ساتھ کوئی نماز نہ ملائے یہاں تک کہ ہم بات کر لیں یا وہ جگہ بدل لیں۔ تو بات واضح ہے کہ اگر ہم سلام پھیرتے ہیں امام کے ساتھ میں تو وہاں سے ہٹ کر کے سنت کا اہتمام کریں، اور اس کی حکمت بھی کئی علماء نے بیان فرمائی ہے کہ تاکہ جگہ بھی ہمارے لیے گواہی دینے والی بنے۔ اگر حکمت نہ بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں اسی جگہ کھڑے ہو کر سنت ادا کرنے کے بجائے اس دوسری جگہ پر ہٹ کر کے سنت کی نماز ادا کریں تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ ایک آدمی لکھتے ہیں کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت آتے ہیں تو کیا ہمیں فجر کی سنت ادا کرنی چاہیے یا امام کے ساتھ میں مل کر کے فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے؟ اگر آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی فجر کی سنت ادا کر لیں اور آپ پھر فجر کی نماز کے لیے آئیں۔ اگر آپ مسجد میں آ چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام جماعت کرا رہا ہے تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ سنت میں مشغول ہوں جماعت کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو اقامت ہونے کے بعد میں کوئی بھی سنت نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اور اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی سنت نماز چھوٹ گئی ہے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد اسے ادا کر لیں، اور اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد اس 2 رکعت کو ادا کریں۔ دونوں کی گنجائش ہے، گویا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہماری جب چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی ادائیگی کا پہلا طریقہ تو یہ ہوا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا ایک آدمی کو فجر کے بعد میں 2 رکعت پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری یہ 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ہم فجر کے بعد ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کر لیں۔ اسی طرح سے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم فجر کی سنت ادا کر لیتے ہیں تو کیا فجر کی سنت کے بعد میں دائیں کروٹ لیٹنا ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی سنت ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے، اور پھر جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی تھی تو آپ اٹھتے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی فجر کی 2 رکعتیں ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ دائیں کروٹ ہلکا سا لیٹ جائے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعید بات کر رہا ہوں۔ جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر والدین کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں کوئی ناچاتی پیدا ہو رہی ہو تو میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کاٹنے والا یا نقصان دینے والا جو جانور ہوتا ہے اس کو کہاں تک مارنا جائز ہے؟ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنے راستے پہ جا رہا ہے، اگر آپ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں تو اس کو کہاں تک مارنا جائز ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ سعید صاحب نے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ والدین کی وجہ سے شوہر بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں اور بیوی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ایک کامیاب شوہر ہوگا تو دونوں کو بہتر طریقے سے برتنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں اور ہماری بیوی بھی ہمارے حسن سلوک کی محتاج ہے۔
ایسا نہیں کر سکتا ایک آئیڈیل شوہر کہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرے یا اپنی بیوی کو ہی نظر انداز کرے. کمی اور کوتاہی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اور خاص طور پر برصغیر کے ماحول میں ماں باپ کو کبھی کبھار بہو سے شکایت ہو جاتی ہے اور بہو کو بھی ماں باپ سے شکایت ہو جاتی ہے، اور فطری طور پر ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ بہو ہمارے لیے بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور بہو کو چاہیے کہ ماں باپ ہمارے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر اس انداز میں ماں باپ بھی اور بہو بھی سوچے تو اختلاف ہوگا ہی نہیں. اگر ایسا نہ بھی ہوتا ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے کیونکہ اس کے وہ ماں باپ ہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے کیونکہ اس کی وہ بیوی ہے. ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ نہ ہو. اگر جھکاؤ ہو جائے گا تو زیادتی شروع ہو جائے گی. اگر اس انداز میں کریں گے معاملہ تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا اور بہتر طریقے سے رشتہ نبھتا رہے گا انشاءاللہ. ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر جانور نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو کیا اس کو مارا جا سکتا ہے؟ اسلام دین رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف انسان کے ساتھ میں خاص نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان دیکھتا ہے کتا کو جو پیاس سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، وہ کنواں میں اترتا ہے اور پانی لے کر کے کتے کو پلا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا بھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے کھانا دیتی تھی اور نہ ہی پانی دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ جہنم میں گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر مخلوق کے ساتھ میں رحم دلی کا معاملہ کرنے کا ہمارا دین حکم دیتا ہے، اس لیے کسی بھی جانور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.